پہلا سوال ایک عملی نوعیت کا سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا بھی آپ جواب دے دیں اور اصول بھی واضح کر دیں کہ اگر مستقبل میں اس نوعیت کے کوئی مسائل مشکلات پیش آتی ہیں تو ایک مسلمان بندہ مومن کا دین اور شریعت کی روشنی میں کیا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی بڑی دگرگوں صورتحال ہے، سننے میں آ رہا ہے، بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ ہندو کمیونٹی کے اندر زیادہ اموات ہوئی ہیں تو ان کے لوگ اپنے لوگوں کی آخری رسومات ادا نہیں کر رہے اور مسلمان آگے بڑھ کے ان کی رسومات ادا کر رہے ہیں، تو کیا مسلمان اس موقع پہ ان کی چتا کو جلا سکتے ہیں؟ اور اصولی طور پہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں کہیں مسلمانوں کو اگر یہ موقع ملتا ہے تو غیر مسلموں کو ان کے رسوم و آداب، ان کی شریعت کے مطابق تدفین تجہیز کے معاملات کر سکتے ہیں؟ اس وقت دنیا کے ہر ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ایسی صورتحال کہیں بھی پیش آ سکتی ہے۔ وہاں اگر ہندوؤں کے لیے پیش آ گئی ہے تو کسی دوسری جگہ مسلمانوں کے لیے پیش آ سکتی ہے، کہیں مسیحیوں کے لیے پیش آ سکتی ہے۔ تو اس میں اصول سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ دوسروں کے لیے کوئی رسوم ادا کرتے ہیں تو اگر ان رسوم میں کوئی شرک کی نوعیت کی چیز ہے تو اس سے تو آپ معذرت کر دیں گے، اچھا، اور لوگوں سے کہیں گے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر خود کر لیجئے۔ لیکن باقی جتنے رسوم ہیں وہ جس مذہب کا آدمی ہے، جس ثقافت سے اس کا تعلق ہے، جس تہذیبی پس منظر کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اسی کے طریقے پر ہوں گے۔ ہم بھی یہ توقع کریں گے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کہیں پیش آ گیا ہے، کہیں کسی دور دراز جگہ پہ پیش آ گیا ہے، وہاں اس کی تدفین نہیں ہو سکتی، تو غیر مسلم اگر یہ کام کریں تو وہ ہمارے طریقے کو ملحوظ رکھیں، یعنی وہ طریقے کہ جن طریقوں میں کہیں کوئی مذہبی پہلو زیر بحث نہیں ہے، یعنی کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کا معاملہ نہیں ہے، تو وہاں پر یہی کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوؤں کی کیا رسم ہے، کس طریقے سے وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی مشرکانہ چیز ہے تو اس سے شائستہ معذرت کر دینی چاہیے، لیکن آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ بڑی ہی قابل تعریف بات ہے کہ مسلمان یہ کام اگر کر رہے ہیں، لیکن اس میں انہی کے طریقے کے مطابق جو کچھ بھی کرنا ہوگا۔ یہی صورت اگر الٹ کر پیش آ جائے، یعنی مسلمانوں کے بارے میں پیش آ جائے، تو ہندوؤں کو بھی یہی کرنا چاہیے، مسیحیوں کے بارے میں پیش آ جائے تو وہاں پر بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مذہب کے، کسی تہذیبی روایت کے ماننے والے لوگ موجود ہوں، ان کے احساسات، جذبات، ان کی مذہبی وابستگی کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ یہی چیز جو ہے یہ ہم ساری دنیا میں قانون کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ریاستیں قانون سازی کر کے لوگوں کے پرسنل لا میں مداخلت کریں۔ مثلا شادی کا، نکاح کا قانون ہے، مثلا طلاق کا قانون ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہاں میراث کی تقسیم کا قانون ہے۔ یہ ریاست سے متعلق چیزیں نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں میں اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ جہاں کسی کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بس ریاست کو اس کے ازالے تک محدود رہنا چاہیے۔ اصل قانون ہے وہ وہی ہوگا جو کسی قوم کا ہے، کسی مذہب کے ماننے والوں کا ہے، کسی تہذیبی روایت کا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ انسانوں کو باٹا کے جوتے نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ شخصیت فرد کی بھی ہوتی ہے، یہ ایک قوم کی بھی ہوتی ہے، ایک مذہبی جماعت کی بھی ہوتی ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اسے ملحوظ رکھنا، اور اپنی طرف سے کبھی اسے استہزاء یا استخفاف کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ان کا اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ مردوں کو جلانا ہی چاہیے، یا مثلا پارسیوں نے کوئی اور رسم اختیار کر رکھی ہوئی ہے اور اب ہم جانتے ہیں کہ اس سے مختلف ہے، تو بس اسی کے مطابق ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا آدمی تھا اور ہمیں معلوم ہے کہ انہی کے مذہب کا پیرو تھا، اور اپنے بارے میں ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی یہ صورت پیش آ جائے تو وہ بھی ہماری مذہبی روایت کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے ہم سے بڑی وضاحت سے آپ نے بات بتائی۔ میں ایک دینی استدلال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ضمن میں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن ایک مسلمان کو نہ صرف ہے کہ خود اس سے بچنا ہے، بلکہ کسی ایسے کام میں جو شریعت کے خلاف ہو، جو اس کے دینی تصورات کے خلاف ہو، اس میں مدد معاونت بھی نہیں کرنی۔
تو قرآن مجید نے اصول بھی بتایا ہے کہ آپ نے بر و تقوی کے معاملات میں معاونت کرنی ہے، لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو اسم کا عدوان کا، وہاں پر آپ نے اب مثلا پارسیوں کے ہاں میت کو دہی لگا کر آپ لٹکا دیتے ہیں، چیل کوے کھا جاتے ہیں، تو کوئی پارسی ہمارے محلے میں مر گیا تو ہم مسلمان تو یہ چاہیں گے کہ عزت کے ساتھ اس کی تدفین ہو، ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اسی طرح اس کو چیل کووں کے سپرد کرتے ہیں؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز ہے، یعنی آپ کسی دوسری کمیونٹی کی مدد کرنے جا رہے ہیں، تو اگر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں نہ کوئی دیکھنے والا، نہ جاننے والا، نہ کسی کے جذبات کا کوئی معاملہ ہے، تو وہاں آپ اپنے طریقے کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کیا اپنے طریقے کے مطابق پھر جنازہ بھی پڑھیں گے، غسل بھی دیں گے، تجہیز و تکفین بھی کریں گے؟ یہاں پر یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ شریعت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس شریعت کو مانتے ہیں، یعنی میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے مجھے شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ شریعت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے ضابطے مقرر کیے ہیں، جو رسوم یا آداب مقرر کیے ہیں، تو ان کی پابندی۔ اسم اور عدوان بالکل اور چیز ہے۔ اسم اور عدوان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، مجھے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی۔ تو میت کے تلفی اسم کا یہ میت کی حق یہی ہے کہ اس کو اس کے مذہب کے مطابق دفن کیا جائے، ٹھیک یہی اس کا حق ہے۔ جس وقت آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ اصل میں حق تلفی کر رہے ہیں، اور اگر دوسروں کے جذبات کو اس سے کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو آپ آزار میں مبتلا کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ اصل میں اس اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان سب کا فرق سمجھ لیجئے۔ ایک ہے ہمارے عقائد، کوئی آدمی ہمیں یہ کہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں، تو اس میں تو معذرت کرتی جائے گی، جیسے میں نے کہا کہ شرک کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے ہیں شریعت میں بتائے گئے قاعدے ضابطے، تو جو قاعدے ضابطے بتائے گئے ہیں شریعت کے اندر وہ تو بہرحال ہر ایک کے لیے اسی کے ہیں، ٹھیک، اہل کتاب کے لیے ان کے ہیں، مسیحیوں کے لیے ان کے ہیں، یہود کے لیے ان کے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی نے اپنی کوئی شریعت بنا رکھی ہوئی اپنے طور پر بھی، تو وہ اس کی تہذیبی روایت ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرنا چاہیے اگر معاملہ ہمارے ذمے آ پڑا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی ہندو معاشرے میں ہو گیا، کوئی اس کو تدفین کرنے والا نہیں ہے، تو اس میں آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہندوؤں سے کیا توقع کریں گے؟ یہی کہ وہ ہمارے طریقے کے مطابق اس کی تدفین کریں۔ تو یہ رسوم ہے، یہ آداب ہیں، ان کی نوعیت کوئی شرک توحید کی نہیں ہے۔ اس میں جو مذہب ہے، جو جماعت ہے، جو قوم ہے، اس کی روایات ہی کی پیروی ہونی چاہیے ہر حال میں۔ البتہ وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ شرک ہے، وہ فاحشہ ہے، اسی طرح وہ حق تلفی ہے، وہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے، وہ اپنے طور پر کوئی دین بنانے کا عمل ہے، تو اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ باقی جو لوگوں کی رسوم ہے وہ ان کے لیے ہیں، ہم وہ رسوم کسی مسلمان کے لیے نہیں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ ان کے رسوم کی پیروی، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اس موقع کے اوپر یہی دین کا تقاضا ہے، یہی اخلاق کا تقاضا ہے، یہی اس دنیا کے نظم کو امن پر قائم رکھنے کا تقاضا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب حکومتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو اب موجودہ زمانے میں کچھ روایت سی بن رہی ہے کہ جس میں حکومتیں اپنے طور پر کچھ قوانین بنانا شروع کر دیتی ہیں، قوانین بنانے چاہیے حق تلفی کو روکنے کے لیے، قوانین بنانی چاہیے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ لوگوں کے ہاں جو چیزیں ان کے پرسنل لاء کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک شخصی قانون ہے، شخصی روایت ہے، شخصی طریقہ ہے، اس میں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی آپ نے وضاحت اور تفصیل سے بات بتائی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہاں امریکہ میں ریاست آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر آپ اپنی وصیت میں یہ لکھ دیں کہ میں مسلمان ہوں اور میری تجہیز و تکفین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی، تو آپ کسی بھی کونے میں آپ کا انتقال ہو امریکہ میں تو اسٹیٹ اس کا بندوبست کرتی ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کی کسی مسجد میں آپ کو لے جا کے جنازہ وغیرہ آپ کا پڑھوائے، تو اس کو بھی آپ انکریج کریں گے؟ بالکل یہی ہونا چاہیے، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر اس نے وصیت نہیں کی اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے یا معلوم ہو گیا کہ وہ مسیحی ہے، تو حکومتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، معاشرے کو بھی یہی کرنا چاہیے، پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ یعنی یہ چیز جو ہے یہ دوسرے کے احساسات، دوسرے کے جذبات، دوسرے کے رسوم، دوسرے کے مذہبی تصورات کو عزت دینا ہے،
اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں صرف ایک ہی استثناء ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں شرک کرنے کے لیے کہا جائے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ہولی کے تہوار ہو رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی مذہبی رسوم ادا کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کرسچن کمیونٹی کی، ہندو، ہمارے سیاسی زعماء اگر وہاں جاتے ہیں تو کبھی ان کی وہ آرتی اتاری جاتی ہے، کبھی کوئی ناریل وہ پھوڑ دیتے ہیں، بہت ہنگامہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے، اس میں کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی رسوم میں باقاعدہ شامل ہوں؟ مثلا یہ آرتی وغیرہ اتارنا یا یہ تلک لگا لینا، ان سب سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو؟ اس میں بھی وہی اصول ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شرک کرنے کے لیے کہے گا تو ہم معذرت کر دیں گے، اپنے کسی عبادتی امر میں شرکت کے لیے کہے گا تو معذرت کر دیں گے، لیکن جہاں تک ان رسوم کا تعلق ہے جو بس میلے ٹھیلے کے طریقے کے اوپر خوشی منانے کے لیے تہواروں کی صورت میں رائج ہوتی ہیں، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ شریک ہو گئے۔ ٹھیک، یہ ہندوستان میں ہم سے بھی سوال بھی اٹھا ہندو مسلمان کمیونٹی کی جانب سے، یہ بندے ماترم اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہے، اگرچہ اب وہ ایک میل جول کے عام کلمات بن چکے ہیں، تو ان کو کہنے میں بھی کوئی حرج ہونی چاہیے؟ جس چیز کے پیچھے شرک ہے یا دیوی دیوتاؤں کا کوئی تصور ہے تو وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں نہ انہیں ہمیں مجبور کرنا چاہیے نہ ہم اس کے پابند ہیں۔ اور جب آپ ایک قومی ریاست بناتے ہیں تو قومی ریاست کا کوئی ترانہ ہے جس کو آپ سب لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں، تو اس میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو دوسرے گناہ کا کام سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان کا ترانہ ہے، اس میں ہم آخر میں یہ کہتے ہیں کہ سایہ خدائے ذوالجلال، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر سب تہذیبوں میں مانی ہوئی ہے، اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اور ہم اس کے سایہ شفقت میں ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کے کوئی خصوصی رسوم ہیں جن کا آپ اظہار کرتے ہیں تو اس میں آپ دوسروں کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ان کا اظہار کریں۔ جس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم شرک کے معاملے میں معذرت کر دیں گے، فاحشہ کے معاملے میں معذرت کر دیں گے۔ اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی ہمارے ہاں تو جنازے اس طرح لے جائے جاتے ہیں کہ ساتھ چلنے والے لوگ بالکل برہنہ ہوتے ہیں، تو ہم تو نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ یعنی میں نے عرض کر دیا نا کہ فاحشہ کا ارتکاب کرنے کے لیے کہا جائے گا معذرت کر دیں گے، شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے کہا جائے گا معذرت کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان اس میں دوسروں کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے سخت گناہ گار ہوگا، اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ صریح نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملات جو ہیں ان میں کوئی سوال نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق رسوم سے ہے، روایات سے ہے، آداب سے ہے، یعنی ان میں کوئی شرک، کوئی فاحشہ یا اور اس نوعیت کی چیز شامل نہیں ہے، ان میں آپ اس قوم، اس مذہب یا اس تہذیب کی روایات ہی کی پیروی کریں گے، جبکہ آپ ان کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اپنا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے طریقے پر اپنی شریعت کے مطابق اپنے مردے دفن کریں گے۔ آخری سوال مختصر غام صاحب وہ یہ کہ بہت سارے ایسے ہمیں ریچول نظر آتے ہیں جن کی ابتدا تو مشرکانہ تصورات، توہمات سے ہوئی، مذہبی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عقائد ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک فیسٹیول میں ڈھل چکے ہیں، اس کی جو وہ میٹا فزکس ہے وہ اس سے حذف ہو چکی ہے، جیسے ہیلووین کا تصور ہے یا اور چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی کیا ہم اصرار کریں گے کہ چونکہ ابتدا شرک سے ہوئی تھی اس لیے ہم آج تک نہیں کریں گے، یا اب چونکہ وہ ایک سیکولر فیسٹیول بن چکے ہیں اپنی ذات میں تو ان میں شامل ہونے میں اس میں ہر چیز کا الگ الگ جائزہ لیا جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے پس منظر سے مجرد ہو چکی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ جو ہم دنوں کے نام لیتے ہیں، سنڈے منڈے وغیرہ، یا اسی طرح مہینوں کے نام ہیں، اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو ان ناموں کی بھی کچھ مشرکانہ روایات ہیں، پس منظر ہے ان کا تاریخی لحاظ سے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں سب کا بتاتا کہ کیا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، وہ تاریخ میں گم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ اس وقت کوئی مشرکانہ رسم یا کوئی اس نوعیت کی چیز وابستہ نہیں ہوتی، تو اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی حرج نہیں رہتا۔ تو اس میں ہر شخص اپنے طریقے میں فیصلہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کا یہ احساس ہو کہ نہیں میں تو اس کے ماضی کو ملحوظ رکھ کے احتیاط ہی کروں گا، تو احتیاط کا مسلک تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی آدمی احتیاط کا مسلک اختیار کرتا ہے تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ کل ایک موضوع پر ہم نے آپ سے بات کی تھی، ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ درپیش ہے اور آپ نے اصولی بڑی تفصیلی رہنمائی اس میں فرمائی تھی کہ استدلال سامنے آیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔
بعض ہندوستان کے علماء نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس طرح کا کام اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو آخر وقت تک جو رسومات ہیں وہ ادا کریں، لیکن اس عمل میں شریک نہ ہوں جو جلانے کا عمل ہے۔ اور اس کا استدلال انہوں نے پیش کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو یہ احکام دیے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی حد تک ان تمام چیزوں سے دور رہے جو شریعت کے مخالف ہیں یا شریعت سے مختلف ہیں۔ تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر مسلمان کسی ہندو کی آخری رسومات ادا کرتا ہے لیکن جلانے کا عمل وہ نہ کرے اور اس سے وہ دور رہے، کیا یہ کوئی دین کا حکم تقاضا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کیا شبہ ہے کہ مسلمان کو ایسے ہر کام سے دور رہنا چاہیے جس کو شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کو شریعت میں مقرر کر دیا گیا ہے مسلمان کی حیثیت سے انہی پہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے اظہار کے لیے یا اور بعض مقاصد کو سامنے رکھ کر عبادات لازم کی گئی ہیں، تو ہم اللہ کی عبادت انہی طریقوں سے کریں گے۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ نے عبادت کے جو طریقے مقرر کر دیے ہیں ان میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرے۔ اسی طرح جو حرمتیں قائم کر دی گئی ہیں وہ ہر حال میں ہوں گی، کیونکہ حرمت میں جب ایک چیز سے روکا گیا ہے تو اصل میں آپ کو روک دیا گیا ہے، تو اب حرمت کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی فاحشہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے، شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہمارے ایمان کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو چیز یہاں زیر بحث ہے وہ نہ حرمتیں ہیں نہ کوئی عبادت کا طریقہ ہے، یہ رسوم آداب ہے۔ اپنی ذات کی حد تک تو مسلمانوں کو کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کا یہ معاملہ ہو جس کا اپنا کوئی مذہب ہے، جن کی اپنی کوئی روایات ہیں، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے دین کے لحاظ سے دفن کریں یا اپنے دین کے لحاظ سے اس کا جنازہ پڑھنا شروع کر دیں یا اپنے دین کے لحاظ سے اس کے کچھ رسوم ادا کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی پابندی کریں، لیکن کسی دوسرے کے لیے یہ چیز موضوع نہیں ہوگی۔ اگر تو اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، آپ کسی جنگل میں ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے ہم اپنے طریقے کے مطابق دفن کر دیں گے، پھر کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہماری وجہ سے اس مقام تک پہنچ رہا ہے، ہم اسے اٹھا کے لائے ہیں اور ہم اس کی چتا جلا رہے ہیں اور اس کے اپنے اعزاء اقربا اس کے قریب نہیں ہیں، قریب ہوں تو انہی کو کہنا چاہیے۔ یہ تو ہر آدمی یہی کہے گا، ہم نے مدد کر دی، وہاں تک پہنچا دیا، اس کے بعد کوئی ان کا بھائی ہے، کوئی ان کا عزیز ہے، کوئی اور قریبی ہے، وہ یہ کام کر لے۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو تو میں نے ایک اصولی بات کی تھی کہ جو رسوم و آداب کی قسم کی چیزیں ہیں ان میں چونکہ حرمت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی حرمت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر دوسروں کے مذہب، ان کی روایات کا خیال رکھنا چاہیے۔